تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور کر رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلی کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اس سے پسند آتا ہے تمہاری تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اسے پسند آتا ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا، کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دلوں کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جس سے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کر لینا۔
یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اسی لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کو پکار کر تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سنے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد اس کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تہجد۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا باعث بن جائیں گی، جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے، کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے وہ موتیوں سے۔ یہ تو بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش کا ہے وقت تمہارا۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا۔ اس نے نصیب بدلنا ہے، اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں۔ رات سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز رب سے بات کرنے کا بہانہ ہے، اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے الفاظ پہ توجہ کم اور اپنے غم دل ہی دل میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ عطا بھی تبھی تجھے ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ دکھاوے کا تانا دیا جاتا ہے، نہ تجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا غم بتانے کے لیے نماز پڑھنے آ گئے۔ پھر تو بس آنا دیکھا جاتا ہے، رکعتیں کون دیکھتا ہے، سجدے کون گنتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ بس غم سنتا ہے۔ پوٹلی بناؤ اپنے غم کی اور اس کے سامنے رکھ دو۔ رب جانے، غم جانے، راستے جانے اور پھر تکلیفیں جانے۔ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم خود تہجد کے لیے اٹھتے ہو۔ تہجد فطرت نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر یہ فطرت آ جائے تو انسان کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا اعتقاد ایسا ہی ہے جیسے دور ایک بنجر زمین پہ پودا لگایا جائے اور ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ یہ پودا پھول دے گا۔ تمہارا ایمان اس بنجر زمین سے جیت جائے اور پودا پھل دے جائے۔ مضبوط درخت کی جڑ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ گرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی تناور درخت کو گرنے سے زمین کا کہاں تک نقصان ہوگا۔ تمہارے من کی مضبوطی بھی دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اگر اس کو گرایا تو نقصان میرا بھی ہوگا۔ تہجد تو اللہ کی پناہوں میں آنے کا نام ہے، اور جو اللہ کی پناہ میں ہو اس کی جڑ اکھاڑنا ناممکن ہے۔ جب تک اللہ تجھے نہ گرائے کوئی دشمن تجھے ہلا نہیں سکتا۔ تہجد کی رکعت نہیں گنی جاتی، آنکھوں میں آنسو، دل کا غم، تنہائی دیکھی جاتی ہے۔
جس کے پاس رب کے علاوہ کوئی بتانے والا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے اس دل کی بات رب نہ سنے؟ کیسے ممکن ہے اس دل کو رب نہ سنبھالے؟ دل بہت رنجیدہ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، دعا کرو اللہ سے۔ جائے نماز سے تب تک نہ اٹھو جب تک سارا دکھ اللہ کے سامنے نہ رکھ دو۔ خود کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ رو پڑنا غلط نہیں، حد سے برداشت ختم ہوتی ہے تو رونا آتا ہے۔ مالک سے کیا چھپانا؟ تمہیں پتہ ہے یہ جائے نماز پہ بیٹھ کر رونا اپنے آپ نہیں ہوتا، یہ تم پڑھ الحمدللہ رہے ہوتے ہو، لیکن الفاظ کی جگہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں، یہ کروایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا خود نہیں ہوتے سجدے، اسباب بنائے جاتے ہیں، توڑا جاتا ہے، پھر سجدوں پر لایا جاتا ہے، ورنہ اللہ اتنی مہلت اور توفیق کہاں دے تمہیں کہ تم فرض بھی ادا کرو۔ اس کی مرضی ہے نا، تو اگر اس کے سامنے رونے کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھ لینا اللہ خیر کرنے پہ آ گیا ہے، پھر اس سے کچھ نہ چھپانا۔ وہ تو ٹوٹی شاخوں سے جڑیں نکال کر ان جڑوں سے درخت کھڑا کر سکتا ہے، وہ ایک ایک غم کا مداوع کرے گا، بس شکایتیں نہ کرنا اس سے۔ جب تک تم اللہ کی حکمت سے الجھتے ہو تو اداس رہتے ہو، جب تم اپنی کہانی اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر تمہارا رب معجزوں کی راہ تم پر کھول دیتا ہے، وہ عطا کا ہر در تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ جو رب تم سے بے حد محبت کرتا ہے وہ بھلا اپنے بندے کو کیسے غمگین کر سکتا ہے؟ وہ تو بندے کو دنیا سے بے نیاز کرتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ جان سکے اس کا رب کب سے اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں ہے۔ جو رات کو دن بنا سکتا ہے وہ اپنے بندے کی زندگی میں نور بھی تو لا سکتا ہے، بس وہ صبر اور توکل کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ اپنے بندے کی دعا پر کن کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ بندہ سجدے میں گر کر کہتا ہے بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر لیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی سا لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی، پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے اور نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے سکون ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس کرنے لگتی ہے، پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔